السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ فرعون کے منہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مٹی ڈالنے کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کیا یہ کوئی حدیث مبارکہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ فرعون آخری وقت میں ایمان لانے والا تھا، اور اس سے متعلق جو ہے ہم یہ سنتے ہیں روایت، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ سورہ یونس کی، جو قرآن کی سورہ نمبر 10 ہے، اس میں آیہ نمبر 90 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی سے ان کا تعاقب کیا۔ بغیاً وعدوا کا لفظ آتا ہے قرآن میں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یعنی ایروگنس بھی تھی اور اس میں ایگریشن بھی تھی ان کے تعاقب میں، دونوں چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے پکڑا، کس کو؟ فرعون نے۔ قالا، تو پکار اٹھا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ اب اس واقعے کے متعلق حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے، اس خوف سے کہ وہ کہہ نہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ رحم فرمائے۔ تو سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3108۔ پھر مسند امام احمد کی جلد 1 صفحہ 240 پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 6215۔ امام حاکم بھی سے المستدرک کی جلد 2 صفحہ 240 پہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح امام بیہقی سے شعب الایمان میں حدیث 9391 کے تحت روایت کرتے ہیں، اور پھر تفسیر کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لگتا ہے کہ سوال پوچھنے والے صاحب کے پاس امام رازی کے کچھ اعتراضات پہنچے ہوں، یا کچھ لوگ جنہوں نے امام رازی کی تفسیر کبیر پڑھی ہو اس سے کچھ اعتراضات ان تک پہنچے ہوں، اور پھر وہ حدیث مبارکہ کے مضمون کو تسلیم نہ کرتے ہوں، کیونکہ امام رازی نے بھی اس طرح کی کچھ عبارتیں تفسیر کبیر میں لکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث صحیح کے مضمون کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا امام فخر الدین رازی، حالانکہ یہ آپ دیکھیں درجہ صحیح کی روایت صحیح ابن حبان میں آتی ہے۔ تو اور امام رازی جو ہیں اس پر پھر مختلف اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے مضمون میں کچھ ایسے معاملات ہیں۔ پھر میں اس کے جواب بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ علماء نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں امام رازی کے اعتراضات کے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرعون پر غصے کی وجہ سے اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے؟ تو اس پہ امام رازی لکھتے ہیں کہ بھئی جواب تو یہ ہے کہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کیونکہ ڈوبتے وقت فرعون ایمان لانے کا مکلف تھا یا نہیں تھا، اگر مکلف تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ جائز ہی نہ تھا کہ وہ اس کو توبہ کرنے سے روکتے، بلکہ ان پر لازم تھا کہ توبہ کرنے میں اس کی مدد کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور اگر جبرائیل امین نے فرعون کو توبہ سے روکا ہوتا تب بھی توبہ ممکن تھی، کیونکہ گونگا آدمی بھی محض دل سے نادم ہو کر اور برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ کر سکتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، یعنی زبان سے تو توبہ کرنا لازم نہیں آتا۔ پھر جبرائیل امین کے مٹی ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر جبرائیل امین نے فرعون کو توبہ سے روکا ہوتا تو لازم آیا کہ وہ فرعون کے کفر پر راضی ہو، اور کسی کے کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے یہ لائق ہے کہ وہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمائے کہ تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا،
شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈرے۔ تو اس آیت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جبرائیل کو حکم فرمائے کہ فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے۔ تو تفسیر کبیر کی جلد نمبر 6 صفحہ 297 پر بڑی تفصیل سے امام رازی نے ان تمام تشویشات کا، اعتراضات کا ایک بہت تفصیل جو ہے لکھی ہے۔ تو اب اس کے اوپر امام فخر الدین رازی کے ان ذکر کردہ اعتراضات کا جواب پھر علماء نے یہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں علماء کہ اب امام رازی کے اعتراضات بہت قوی ہیں، لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے، اور ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جاتا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اب تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام رازی نے ان احادیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں یعنی فرعون کے منہ میں اس خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا، یہ بعید ہے، کیونکہ ایمان لانے سے منع کرنا فرشتوں اور نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا ہے نا امام رازی نے، تو ان کا ان احادیث پر یہ بہت قوی اعتراض ہے، لیکن چونکہ علماء کرام حدیثیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور ساری زندگیاں حدیث کی خدمت میں گزارتے ہیں، تو پھر وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ فرعون اللہ کی متعدد آیتوں کا انکار کر کے اور اللہ کے سامنے مسلسل تکبر اور سرکشی کر کے، لوگوں پر ناحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخیاں کر کے اس سزا کا مستحق ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کا ایمان قبول نہ کیا جاتا۔ اور اس کی مثال وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سورۃ النساء میں فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ پھر سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح سورہ النمل آیا 108، سورہ محمد آیا 16، سورہ الاعراف آیا نمبر 100، سورہ یونس آیا 74، سورہ الاعراف آیا 101، سورہ الروم آیا 59، سورہ المومن آیا 35، سورۃ التوبہ آیا 87، اسی طرح سورہ المنافقون آیا نمبر 3۔ ان میں کفار، منافقین، جاہلوں اور اسی طرح حق سے دور رہنے والوں، ان کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے۔ اور اسی نہج پر، اسی طریقہ کار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تو اب راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا سورہ یونس ہی کی آیا نمبر 92 اگر آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، یعنی تیرے بعد جو لوگ آئیں گے نا تو ان کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات یہاں پر واضح کر دی، یہ سورۃ 92 میں
اس سورہ یونس کی آیہ نمبر 92 میں بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اوپن کر دیا۔ اسی روایت سے جو میں نے آپ سے سامنے اس درس کے شروع میں رکھی ہے نا، اس سے ملتی جلتی اور روایات بھی سنن ترمذی میں حدیث 3107 اور معجم الکبیر میں حدیث 12932، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی کیچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس خوف سے کہ اس پر رحمت ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جبرائیل فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے اس خوف سے کہ وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ یہ روایت تو میں آپ کے ساتھ اس درس کے شروع میں پیش کر چکا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، پھر مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، المستدرک امام حاکم میں، شعب الایمان میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ بھئی فرعون نے جب یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس رب پر جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں، تو پھر اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیوں قبول نہیں کیا؟ تو اس میں قرآن کریم میں سورہ المومن میں جو ہے فرعون نزول عذاب کے وقت ایمان لایا تھا، اور اس وقت ایمان لانا مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ المومن میں اللہ فرماتا ہے 84 اور 85 آیا نمبر ہے کہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو واحد ہے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، بس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یہ پھر ایمان پھر اس وقت لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے، اللہ فرماتا ہے، جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا ہے، اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ اور ایک اور وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا، اور یہ فرعون نے پہلے بھی کیا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ٹیسٹ کے لیے جو مختلف معاملات ہوئے نا، پانی کا خون بن جانا اور ٹڈی دل اور مختلف اور معاملہ، وہ ہر دفعہ یہی کہتا تھا اور پھر اپنی بات سے پھر جاتا تھا۔ تو یہ اس کا وتیرہ تھا، اس کا طریقہ کار تھا عذاب ٹالنے کے لیے کہ ایمان کا اظہار کر دوں گا۔ اس کا مقصود اللہ کی عظمت و جلال کو ماننا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو عالم بھی ہے، خبیر بھی ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور نہ ہی فرعون نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف بھی کیا ہوا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور وجہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے۔ فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو وہ تو یہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کون سی کتب حدیث میں روایت بھی آتی ہے، اور پھر تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور اس پر اٹھائے جانے والے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی یہاں ہم نے نقل کر دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔